السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیزا داری آنچ کو باہ میں دارن تو تنہا داری۔ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج کی مبارک اور مساعدت تقریب یعنی سیرت سیمینار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور ذات گرامی سے منسوب اور معنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گوہربار ایک ایسا بلند پایا، جلیل القدر اور فقیر المثال مرتبہ و مقام اور خصوصیت کا حامل و منبع ہے، جس کے متعلق بے حقی وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی اور قصہ مختصر۔ اور جیسا کہ امام بوصیری نے فرمایا ہے کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و محاسن، اوصاف حمیدہ اور کمالات جلیلہ اتنے عظیم الشان، رفیع المرتبت، متنوع، وسیع اور بے انتہا لامحدود ہیں کہ کوئی بیان کرنے والا اپنی لب گفتار سے اسے بیان کر ہی نہیں سکتا۔ غالب مرحوم نے اس مفہوم کو اپنے ایک شعر میں اعلیٰ کیا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ، غالب ثنائے خواجہ بایزداں گزاشتے کہ ذات پاک مرتبہ دار محمد چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکار مبارکہ کی مناسبت سے اس تقریب یا سیمینار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع صفات اور بے کران شخصیت کے مختلف زوایا مبارکہ کے متعلق جامع عنوانات کے تحت مختلف اور متعدد مقالات ترتیب دیے گئے ہیں، تاکہ نفسا نفسی کے اس پرفتن اور ہنگام خیز دور میں ہم مسلمانوں کو آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنہری اور دائمی کامیابی والے ارشادات اور تعلیمات سے آگاہی ہو سکے جنہیں بدقسمتی سے ہم بلا بیٹھے ہیں۔ بقول اقبال، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے جاتا رہا۔ اور یہی یاد دہانی اس آج کے سیمینار کا بنیادی اور اولین مقصد ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ورنہ بقول اقبال، نغمہ گجا ومن گجا، نغمہ گجا ومن گجا، سوزے سہن سازے بہانئی، سوئی قطار میگشم ناقائی بے زمام را۔ چنانچہ برطانوی دور کے ایک نامور محقق اور سیرت نگار قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوعی ذیل عنوان یعنی سیرت مقدسہ کی شرح و بیان کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور مشکلات کار کی طرف اس خوبصورت اور حسین پیرائے بیان میں اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ذرہ بے مقدار خورشید جہاں فروز کے نوری گیتی آرا کا مکیال بن سکتا ہے، تو مجھ سا بے بذات کثیر الاشغال بھی، جس کا احرام میں کوئی یار مددگار نہیں ہے، درست طور پر کچھ لکھ سکتا ہے، لیکن ایک فرض کا احساس ہے جو سکوت پر غالب آ گیا ہے، اور درد محبت ہے جس نے اس بے حس قلب کو تڑپا دیا ہے۔ توفیق الہی ہے جو برابر اس کام پر مجھے لیے جا رہی ہے، ایک جذبہ ربانی ہے جس کی کشش اس طریقے حق پر لیے جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے حسین ترین امتزاج سے متصف بے کرانی قدسی صفات یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جلیل القدر جماعت نے کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کا ابدی پیغام، ہدایت،
دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا جو عزم مصمم کیا اور کفر و شرک، ظلم و جہالت اور طاغوت کے سرغنوں کے خلاف میدان جہاد میں نکل کر اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کرتے ہوئے کلمۃ اللہ کی سربلندی کے لیے اور کامیابی و کامرانی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، وہ سب ہماری تاریخ کا نہایت ہی درخشاں، دلاویز اور سدا بہار عنوان ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے 10 سال کے طویل عرصے میں جزیرۃ العرب کا 10 لاکھ کا مربع میل وسیع علاقہ مرکز اسلام مدینہ منورہ کے تابع کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں یہ رقبہ 22,51,000 مربع میل تھا اور عثمانی غنی کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، اور اس کے بعد لشکر اسلام کو ایشیا، افریقہ اور یورپ، خاص کر اندلس اسپین میں جو فتوحات حاصل ہوئی ان کی تفصیلات شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس مصرع میں پوشیدہ ہیں کہ تم تھا ندا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ ان فرزندان اسلام نے پوری دنیا کو ایک پرامن، خوشحال اور فلاحی طرز مملکت کا وہ سنہری ماڈل پیش کیا جس کی تعبیر کے لیے دنیا آج تک ترس رہی ہے۔ جیسا کہ دور حاضر کے ایک مشہور برطانوی مورخ آرنلڈ ٹوائنبی نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے انسانوں میں رنگ و نسل اور طبقاتی امتیاز کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ کسی مذہب نے اس سے بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو نصیب ہوئی، اور آج دنیا جس ضرورت کے لیے رو رہی ہے، ٹوائنبی کہتا ہے اسے صرف اور صرف مساوات محمدی کے ذریعے اور اس نظریے کے تحت ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان متنوع شخصیات کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا ہے کہ فخر شاہی واردات مصطفیٰ، فخر شاہی واردات مصطفیٰ، تین تجلی ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین کے صدقے بنون انسان تزکیہ نفس، علم و حکمت، اخلاق و کردار اور عبودی خداوندی کے جس منتہائی کمال تک پہنچا، اس کے لیے دنیا کا ہر انسان قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر بار منت احسان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کے ہر فرد کے لیے فخر بساط اور مسرت و شادمانی کا موقع ہے، جیسا کہ امیر الشعراء احمد شوقی نے کہا ہے کہ ولد الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم و ثناء، یعنی پیکر ہدایت، سراپا رشد و ہدایت ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس نے اپنی ضیاء پاش کرنوں سے وجود کائنات کو منور کیا اور زمانے کی زبان خوشی اور حمد و ثنا کے نغمے گانے لگی۔ ہمارے سیرت سیمینار کے مہمان خصوصی یادگار سالس حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس قحط و رجال کے دور میں درکفے جامع شریعت، درکفے سندان عشق کے مصداق ان معدود چند ایک افراد میں سے ہیں، رجال کار میں سے ہیں، جن کے فضل و برکات سے دلوں کی دنیایں آباد رہتی ہیں۔ وہی دل کی دنیا جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل کی دنیا شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ آپ کا تعلق وادی لولا کشمیر کے اس مشہور علمی خاندان سے ہے جن کے فضول و برکات کا ایک زمانہ معترف رہا ہے۔ چنانچہ برصغیر کی ایک مشہور علمی شخصیت اور دارالعلوم دیوبند کے فقید المثال شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی خاندان کے ایک گلی سرسبد تھے۔
وہی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کو آج ہم علامہ کہتے ہیں، اور یہ اس دور کی بات ہے جب علامہ انگلیوں پر گنے جاتے تھے. آج کل کا دور نہیں تھا کہ ہر ایرے خیرے میری طرح علامہ ہی بن جائے معاذ اللہ. جن کی وفات پر 1935 میں لاہور کے مقام پر ایک تعزیت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے اجلاس زوال شعر کی صورت میں خراج تحسین پیش کیا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پیدا. یہ شعر اقبال نے حضرت کشمیر کے بارے میں کہا تھا. میں اپنے اور جملہ منتظمین صرف سیمینار کی طرف سے حضرت مفتی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے استقبالیہ کلمات اہلاً و سہلاً مرحبا کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست پر اپنے قیمتی اور مصروف ترین شیڈول میں سے وقت نکال کر اس سیمینار کے مقالہ نگاروں اور دوسرے شرکائے تقریب کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی فرمائی. جزاکم اللہ خیر. یقیناً میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے سہارے میں سیرت سیمینار کے صدر ذی وقار اور دیگر تمام معزز مہمانان گرامی قدر کے تشکر و امتنان کا سے عہدہ برا ہو سکوں. موقع کی مناسبت سے ایک فارسی شعر یاد آ رہا ہے جو شاید آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ سنا ہوگا، جو کسی دہقان نے اپنی سریراہ جھونپڑی میں ایک بادشاہ وقت کو اچانک دیکھ کر کہا تھا کہ تاج ملک کم نشد کر رہی، تاج ملک کم نشد کر رہی. کلاہ گوش ہے دہقان بافتاب رسید کہ جناب بادشاہ سلامت، آپ کا تو کوئی کرام کم نہیں ہوا، لیکن آپ کے آنے سے ہماری رونق کی شان دوبالا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ اس پروگرام کے تمام امور خیر میں برکت عطا فرمائے اور اسے مقبول منظور فرما کر ہمیں اپنی شان کریم کے مطابق نوازے. ہمیں اپنی ذات اقدس اور نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور محبت کا نصیب عطا فرما کر سلف صالحین کہ ان نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے دین و دنیا کی فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے. ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ بقول شاعر جز اس کی نہیں دل میں تمنا کوئی اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے، اس کے شعر و بیان کا تعلق ہے، تو مجھ سے سینکڑوں سال پہلے حضرت سعدی نے اس شعر میں اس کی پوری تشریح کر دی ہے کہ ہاں سعدی سنائے تو نہ توانت بشر ہو گفت، سعدی سنائے تو نہ توانت بشر ہو گفت، خاموش یز سنائے تو حتی سنائے تو وما علینا الا البلاغ.